نحمد صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دیندار بننے کا حکم دیا ہے، تو کامل دیندار کیسے بنے گی؟ دین کے ہر حصے پر مرتے دم تک کوشش کرتے رہیں۔ جیسے امتحان میں اعلیٰ کامیابی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ سارے پرچوں میں اعلیٰ نمبر حاصل کرے، 5 پرچے ہیں، 4 میں اعلیٰ نمبر حاصل کر لیا، 1 میں 0 آ گیا تو کہا جائے اعلیٰ کامیابی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے دین کے بھی 5 حصے ہیں، ہر حصے پر ہمیں کوشش کرنا ہے مرتے دم تک۔ انہی دین کے حصوں میں سے ایک حصہ عبادات کہلاتا ہے۔ عبادات میں نماز کی بڑی تاکید ہے۔ اولیاء اللہ صوفیہ لکھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ام العبادات، ساری عبادتوں کی ماں یعنی جڑ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، جب 7 سال کا بچہ ہو تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو مانوس کرے۔ 7 سال عمر میں بچے پر نماز فرض نہیں، لیکن آپ کی شفقت، آپ رحمت للعالمین تھے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آج وضربوہ اذا بلغ 10، جب 10 سال کا بیٹا ہو تو اس کی تنبیہ کرے۔ تو کتنے لوگ تنبیہ کرے اپنے اولاد کو نماز کے، اور کام میں اگر سستی کرے، اسکول نہ جائے یا اور کوئی کام کرے تو اس میں ڈانٹ ٹپڑ کریں، لیکن نماز کے لیے تو پہلے زمانے میں 100% نمازی ہوتے تھے۔ کوئی نماز میں نہیں پہنچتا تو 3 باتوں میں سے، یا تو سفر میں چلا گیا ہے، یا بیمار ہو گیا ہے، یا منافق ہو، دین ہی سے پھر گیا، ہو نہیں سکتا کہ موجود ہو حاضر نہ ہو۔ ایسی جب بیٹی 7 سال ہو جائے تو ماں کو چاہیے کہ کبھی کبھی مہینے میں 15 ہفتے میں اپنے بیٹی کو سامنے بیٹھائے، وضو کا طریقہ سکھائے۔ تو کتنی مائیں اپنے بیٹی کو نماز کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ جب 10 سال کی بیٹی ہو تو اس کی تنبیہ کرے، تو آگے بڑی عمر کی بیٹی ہو تو بے نمازی بنے گی۔ تو تھوڑی کوتاہی جو ہے لاڈ پیار میں ماں بہنوں کو ہوتی ہے کہ کہتے ابھی تو فرض نہیں ہے، آگے نمازی بن جائیں گی۔ پہلے زمانے میں ہماری ماں بہنیں مردوں سے پیچھے نہیں ہوتی، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ تقوی میں، نہ طہارت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہاں ترقی کے لیے نہ مرد ہونا ضروری ہے نہ عورت ہونا ضروری ہے۔ جب بھی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرے گا ترقی کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز سے۔ علماء درمیانی نماز سے مراد عصر لیتے ہیں۔ عصر کی نماز کی تاکید اس لیے ہے کہ یہ تو ساری نمازوں کے لیے اس وقت میں انسان مشغول رہتا ہے، شہروں میں بھی بازار کے وقت گرم ہوتا ہے، خرید فروخت میں مشغول ہوتا ہے، دیہاتوں میں بھی لوگ عورتیں مشغول ہوتی ہیں گھر کے گھریلو کام کے اندر، مرد لوگ باہر رہتے ہیں، کھیتوں کے اندر ہوتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی بے فکری ہوگی تو نماز قضا ہو جائے گی۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی اثر کی نماز چھوٹ گئی ہوگی دنیا میں، ایسا ہے کہ جیسے کسی کے اولاد مر جائے، ظاہر بات ہے کہ اولاد کے مرنے کا کتنا غم ہوتا ہے، اور پھر مال بھی ڈاکو لوٹ لے جائے، جو برسوں کی کمائی لوٹ جائے تو کتنا غم ہوگا۔ مال بھی ڈاکو لے جائے اور اولاد بھی مر جائے، اس سے کہیں زیادہ غم ہوگا جن کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہوگی۔ تو اس لیے نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حصہ دین کا معاشرت کہلاتا ہے۔ معاشرت کیا مانے؟ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خوبصورت طریقہ لے کر آئے کہ اسے خوبصورت طریقہ قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ ایسا آسان طریقہ لے کر آئے کہ اسے آسان طریقہ قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ ایسے کامل طریقہ لے کر آئے کہ اسے کامل طریقہ کوئی دنیا میں نہیں لا سکتا۔ تو آپ کا طریقہ آسان
سب سے زیادہ خوبصورت، آپ کا طریقہ اسہل، سب سے زیادہ آسان، آپ کا طریقہ اکمل، سب سے زیادہ کامل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے رات کے حصے میں تو ایسے انداز سے سلام کرتے کہ گھر کے لوگ سو رہے ہوں تو آنکھ میں کھل جائے، جاگ رہے ہوں تو سلام کے جواب دیں۔ اب اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ گھر میں جاتے ہیں تو خاموشی جاتے ہیں، بیوی کو سلام کرتے شرماتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو حضور پر عاشق تھیں، لیکن پھر بھی آپ نے امت کو تعلیم دیا۔ تو اب تک عمل نہیں ہے، دین کی باتیں چاہے تھوڑی دیر ہوں یا زیادہ دیر، ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں 23 برس میں مکمل کیا، تو 23 برس کی باتیں ایک مجلس میں تو کوئی نہیں سنا سکتا، کچھ باتیں سنائی جائیں گی۔ تو دین کی باتیں چاہے تھوڑی دیر ہو یا زیادہ دیر ہو نہیں سکتا کہ دین کی بات سنے انسان اور اثر نہ ہو۔ دین کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کشش رکھی ہے، جیسے مقناطیس ہوتا ہے، سوئی دور ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، قریب ہوتا ہے کھینچ لیتا ہے، ایسی انسان جو ہے دین سے جب تک دور ہے دین پر چلنا دشوار معلوم ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے قریب ہوتا ہے دین سے کھنچ جاتا ہے۔ دین کی حقیقت لطف و لذت ہے، انسان عمل کر دے گا کسی محق میں وہ۔ ایک صاحب تھے جیل خانے کے اندر، سپاہی تھے، نماز کے لذت سے آشنا ہو چکے تھے، نماز کے پابند ہو چکے تھے، قیدی کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں مغرب کے وقت آ گیا، اس قیدی سے کہا کہ ٹھہرو میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جب نماز پڑھنے لگے تو وہ قیدی بھاگ گیا۔ اب زیادہ پریشان بھی نہیں ہوئے، تھانے میں جا کر کے جہاں پولیس کا مرکز ہے وہاں جا کے اطلاع کیا کہ ہمارے ہاتھ سے قیدی بھاگ گیا ہے، آپ کا جو قانون ہے کر لیجیے۔ تو قانون تو یہ کہ جس کے ہاتھ سے بھاگے اسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے نماز پڑھی تھی، اخلاص سے پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو بھی دل میں، اس افسر کے دل میں نرمی ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کی حاضری نہیں لگاتے ہیں، آپ تلاش کر لیجیے، بعد میں حاضری لگائیں گے۔ اب پھر آئے تو سوچا کہ اے اللہ آپ ہی نے دل میں ڈالا تھا بھاگا ہو، آپ کو علم ہے کہاں پر ہے وہ، میں پورب تلاش کروں گا پچھم بھاگ گیا ہو، پچھم تلاش کروں پورب بھاگا ہو، اتر تلاش کروں دکھن چلا گیا ہو۔ غرض یہ کہ پھر وہ نماز میں مشغول ہو گئے، دو رکعت نماز پڑھتے دعا کرتے۔ ظاہر بات ہے ایسی پریشانی کی حالت میں کتنے اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی۔ جب 12 بجا تو کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی تو سلام پھیر اٹھ کے کہا کون؟ کہا میں ہوں آپ کے قیدی۔ بھائی تو تم تو بھاگ گئے تھے، کیسے آ گئے؟ کہا کہ اس قیدی نے کہا جو بھاگتا تھا تو اندھا ہو جاتا تھا، آپ کی طرف آتا تھا تو بینا ہو جاتا تھا، روشنی آ جاتی، تو میں نے کہا سزا سے بلا کاٹ لوں گا، لیکن یہ اندھا بن کے جینا تو دنیا میں تو نماز سے بھی ملتا ہے۔ نماز سے لوگ سمجھتے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، رضا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو پہلے زمانے میں عورتیں مرد جو ہے عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں تھے، علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، رات بھر عبادت کرتی، پھر بھی اپنے آپ کو سونے والوں سے بہتر ہی سمجھتی۔ تو آج ہم لوگ ہر شخص سوچے گھر میں کتنے آدمی ہیں، کتنے نماز کے پابند ہیں، تو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا نرمی سے محبت سے کہتا رہے، تذکیر سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے ان کے لڑکے کے اندر سگریٹ کی عادت ہو گئی، اب بڑے بڑے ماہرین بتا رہے ہیں کہ بیڑی سگریٹ سے کینسر کا مادہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اب کہنے کا نصیحت کریں گے، ڈانٹ ٹپٹ نہیں کریں گے، تنہائی میں بولا کہتے کہ بیٹا چھوڑ دو، اور کچھ نہیں کرتے، نہ غصہ ہوتے۔ ایک دفعہ کہا، حتیٰ کہ 50 دفعہ کہا، یہاں تک کہ 100 دفعہ کہا، پھر بھی بچے پر اثر نہیں ہوا۔ جب 101 دفعہ کہا تو بیٹے نے سگریٹ کی ڈبی پھینک دیا۔ آج ہم لوگ خود ہی غصے کے مریض ہیں، تو غصے والی بات پہ تو غصہ آنی چاہیے۔ پھر علاج کی کیا مطلب؟ علاج مطلب یہ کتنا غصہ آئے کتنا غصہ نہ آئے۔ ہم لوگ حد سے حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، گھر میں ذرا مزاج خلاف ہوئی، کہیں ہڈیاں پٹکنے ڈلیا پٹکنے منہ سے نامناسب الفاظ بھی بک دیتے ہیں، کیونکہ غصے کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس ہے۔ صحبت سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اونٹ پالتا ہے اس کے اندر سختی آتی ہے، اور جو بکری پالتا ہے اس کے اندر تواضع، غصہ بھی آتا ہے، کوئی بکری کو لاٹھی نہیں مارتا۔ تو جب جانور کے صحبت میں یہ تاثیر ہے، صالح انسان کے صحبت میں کوئی رہے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن فائدہ کے بھی شرط ہے کیا کہ انسان اعتراض لے کے نہ جائے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر
نہ ہوا نہ ہوگا، آپ کے صحبت سے بھی بعض لوگ محروم ہو گئے۔ اور جب طلب ہوتی ہے تو انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن السلام اس وقت صحابی نہیں ہوئے تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اطعموا الطعام، اے لوگوں کھانا کھلاؤ، ایک لفظ کا۔ تو ظاہر بات ہے کھانا وہی کھلائے گا جو بخیل نہیں ہوگا۔ اب بخل جو ہے اخلاق رذیلہ میں سے ہے، بہت سے گناہ کا جڑ بن جاتی ہے بخل کی وجہ سے۔ سخاوت ہوگی انسان کے اندر تو وہی انسان دعوت کرے گا۔ ایک لفظ تو یہ کہا، دوسرا لفظ یہ کہا کہ لین الکلام، نرم بات کرو، بات تو صحیح ہو، کیونکہ بات کا اثر ہوتا ہے۔ کسی کوئی مہمان معزز آگے آپ کہیے کہ آئیے تشریف لائیے، نوش فرمائیے، اور یہ کہ آئیے پیٹ بھر لیجیے، تو پیٹ دونوں میں سے بھرنا ہے، لیکن الفاظ کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے۔ اس وقت مفتی صاحب موجود ہیں، پوچھ لیے کہ عورت کو چاہیے کہ اجنبی مرد سے بات کرے تو خشکی سے بات کرے، نرمی سے بات نہ کرے، اس لیے کہ عورت کی آواز ہی نرم، اور نرم بات کرے گی تو جن کے دل ناپاک ہے میلان ہو جائے گا۔ تو شریعت نے کتنی ہر خطرے سے بچایا ہے۔ عورت کے لیے عطر لگا کر خوشبو نہ ہو، مرد کے لیے رنگ نہ ہو خوشبو ہو۔ اسی طرح سے عورت جو ہے بچتا ہوا زیور نہ پہنے، اس لیے کہ جب بچتا ہوا زیور پہنے گی آپ پیر مارے زمین پر رکھے گی، جھنک پیدا، تو جن کے دل ناپاک ہیں فن متوجہ ہو جائیں گے۔ ہر خطرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم لوگ جو ہے پردے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی حضور نے پردے کو بتایا۔ حضور تب پیروں کے پیر تھے، بہت سے لوگ پیروں سے پردہ نہیں کرتی ہیں عورتیں، تو حضور تب پیروں کے پیر تھے، آپ نے پردے کا حکم دیا ہے اور پردہ کیا آپ نے۔